بچوں کے ساتھ عید کیسے منائیں؟ عید مسلمانوں کے لیے خوشی، محبت، شکرگزاری اور آپس کے تعلقات کو مضبوط کرنے کا مبارک دن ہے۔ یہ دن بڑوں کے لیے بھی اہم ہے، لیکن بچوں کے لیے اس کی خوشی کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ بچے عید کو صرف ایک تہوار نہیں سمجھتے، بلکہ اسے رنگ، کھیل، نئے کپڑوں، کھلونوں، میٹھی چیزوں اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کے خوبصورت موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اسی لیے اگر ہم عید کو بچوں کے ساتھ اچھے انداز میں منائیں تو نہ صرف ان کی خوشی دو چند ہو جاتی ہے، بلکہ ان کے دل میں اسلامی تہذیب، خاندانی محبت اور اچھے اخلاق کی جڑیں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ بچوں کے ساتھ عید منانا صرف ان کو عیدی دینے یا نئے کپڑے پہنا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کے دل میں عید کی اصل روح پیدا کریں۔ عید کا پیغام خوشی کے ساتھ ساتھ شکر، محبت، صفائی، نظم، صبر اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک بھی ہے۔ جب بچے یہ باتیں عملی طور پر دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک مضبوط اور اچھا کردار بنتا ہے۔ اس مضمون میں ہم تفصیل سے جانیں گے کہ بچوں کے ساتھ عید کیسے منائی جائے تاکہ یہ دن ان کے لیے یادگار، بامانی اور دینی تربیت کا ذریعہ بن جائے۔ عید کی تیاری میں بچوں کو شامل کریں۔ عید کی خوشیوں کا آغاز عید سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ اگر بچوں کو تیاری کے مرحلے میں شامل کیا جائے تو ان کے اندر انتظار، شوق اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بچوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ عید کے لیے کون سا لباس پسند کریں گے، گھر کی کون سی سجاوٹ انہیں اچھی لگتی ہے، اور کون سی میٹھی چیز وہ عید کے دن کھانا چاہتے ہیں۔ اس طرح وہ خود کو اس خوشی کا حصہ محسوس کرتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ عید سے پہلے گھر کی صفائی کرنا بھی ایک اچھی تربیت ہے۔ انہیں بتایا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم لباس صاف رکھتے ہیں ویسے ہی گھر کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ بچے اگر چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں نبھائیں، جیسے اپنے جوتے ترتیب سے رکھنا، اپنے کپڑوں کو تہہ کرنا، عید کے برتن سجا دینا، تو ان میں خود اعتمادی اور نظم پیدا ہوتی ہے۔ بچوں کو عید کی اصل روح سمجھائیں۔ اکثر بچے عید کو صرف کھانے، کھلونے اور عیدی تک محدود سمجھتے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں بتائیں کہ عید اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا انعام ہے۔ یہ خوشی اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہم نے عبادت، صبر، نیکی اور شکرگزاری کے ایک مہینے یا ایک خاص عمل کے بعد اللہ کا فضل پایا ہے۔ بچوں کو آسان اور نرم انداز میں سمجھایا جائے کہ عید صرف دنیاوی خوشی نہیں بلکہ دینی خوشی بھی ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ عید کے دن غریب، یتیم، ضرورت مند اور تنہا لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر بچے دیکھیں کہ گھر کے بڑے عید کے دن صدقہ دیتے ہیں، کسی ضرورت مند کو کھانا بھیجتے ہیں یا کسی رشتہ دار کی مدد کرتے ہیں تو ان کے دل میں ہمدردی اور ایثار پیدا ہوگا۔ اس سے بچے سیکھیں گے کہ خوشی صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ بچوں کے لیے عید کو خوشگوار بنائیں۔ بچوں کے ساتھ عید منانے کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ اس دن کو ان کے لیے واقعی خوشگوار بنایا جائے۔ صبح کے وقت انہیں پیار سے جگائیں، مسکرائیں، عید کی مبارکباد دیں اور اچھے جملوں سے دن کا آغاز کریں۔ بچوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ آج کا دن خاص ہے۔ ان کے لباس صاف اور خوبصورت ہوں مگر اس میں سادگی بھی ہو۔ ضرورت سے زیادہ نمائش سے بہتر ہے کہ بچوں کو باوقار اور مناسب انداز میں تیار کیا جائے۔ اگر ممکن ہو تو صبح کے وقت گھر میں خوشبو لگائی جائے، ہلکی سی سجاوٹ کی جائے اور ناشتے میٹھے میں کچھ خاص پیش کیا جائے۔ بچوں کو عید کے دن اپنی پسند کی کوئی چیز کھانے کو ملے تو وہ اس دن کو زیادہ یاد رکھتے ہیں۔ اس موقع پر والدین نرم لہجے، محبت اور خوش مزاجی کے ساتھ پیش آئیں۔ عید کے دن سختی، ڈانٹ، غصہ بچوں کی خوشی کم کر دیتا ہے۔ بچوں کو نمازن عید اور دینی ماحول سے جوڑیں۔ اگر عمر اور حالات اجازت دیں تو بچوں کو نمازن عید کے ماحول میں شامل کریں۔ انہیں بتائیں کہ ہم سب اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عیدگاہ جاتے ہیں۔ اگر بچے بہت چھوٹے ہوں تو بھی انہیں نمازن عید کے بارے میں مختصر، دلچسپ اور محبت بھرے انداز میں سمجھایا جا سکتا ہے۔ انہیں یہ احساس دلایا جائے کہ عید محض تفریح نہیں بلکہ عبادت کا دن بھی ہے۔ بچوں کو مسجد، دعا، سلام، مصافحہ اور اچھے اخلاق کا ماحول دکھانا بہت مفید ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ خوشی کے باوجود ادب، سکون اور نظم کے ساتھ ہیں۔ یہ منظر ان کے ذہن میں عید کی ایک خوبصورت اسلامی تصویر بناتا ہے۔ اگر بچہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو بھی اسے ساتھ لے جایا جا سکتا ہے تاکہ وہ اچھے ماحول کو دیکھے اور بڑے ہونے پر اس کی اہمیت سمجھے۔
ईदी को तरबियत का जरिया बनाए। ईद पर बच्चों को ईदी देना एक कदीम और प्यारी रवायत है। बच्चे ईदी के इंतज़ार में बहुत खुश होते हैं, लेकिन ईदी सुआद रफ पैसे देने का नाम नहीं, बल्कि इसे तरबियत का जरिया भी बनाया जा सकता है। हियत देते वक्त बच्चे को मोहब्बत से बताया जा सकता है कि ये अल्लाह की नेमत का एक छोटा सा हिस्सा है, इसे फजूल खर्ची में ना अड़ाएं, बल्कि इसका कुछ हिस्सा बचा कर रखें। किसी ज़रूरतमंद के लिए निकाली। बड़े बच्चों को थोड़ी सी माली समझ बोझ भी सिखाई जा सकती है। मसलन उनसे कहा जाए कि वो अपनी ईदी का एक हिस्सा जमा करें, एक हिस्सा किसी खैर के काम में दें और एक हिस्सा अपनी पसंद की चीज़ पर खर्च करें। इससे इनमें एतदाल, मनसूबाबंदी और सखावत पैदा होती है। ईदी अगर सिर्फ खर्च करने की चीज़ ना रहे बल्कि सीखने की चीज़ बन जाए तो बच्चे की शख्सियत ज़्यादा मुतवाज़िन बनती है। बच्चों के साथ रिश्तेदारों से मिलने जाएं। ईद के दिन सिला रहमी बहुत अहम। हिपचोहे को साथ लेकर नाना नानी, दादा दादी, चचा, खाला, मामू और दूसरे करीबी रिश्तेदारों से मिलने जाना उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे इनमें ख़ानदान से मोहब्बत, बुज़ुर्गों का एहतराम और ताल्लुकात की अहमियत पैदा होती। हिप्ची जब अपने बड़ों को एक दूसरे से खुशी से मिलते गिले लगते और दुआएं देते देखते हैं तो वो ताल्लुकात की कदर कीमत सीखते हैं। इस मौके पर बच्चों को सलाम करना, हाथ मिलाना, बुजुर्गों के सामने अदब से बैठना और मोहब्बत से बात करना सिखाया जा सकता है। अगर घर में सब लोग बच्चों को प्यार दें तो उनके दिल में अपनायत बढ़ती है। ईद के दिन की ये मुलाकातें उनके जहन में खुशगवार यादें छोड़ती हैं जो सारी जिंदगी उनके साथ रहती हैं। बच्चों के लिए ईद को खेल और सैर से भी खूबसूरत बनाएं। बच्चों के लिए ईद खुशी का दिन है, इसलिए उनके लिए कुछ हल्की फुल्की तफरी भी रखी जा सकती है। अगर खानदान के साथ पार्क जाना, किसी खिली जगह सैर करना, घर में छोटे पैमाने पर खेल का इंतजाम करना मुमकिन हो तो बच्चों की खुशी बढ़ जाती है। ताहम ये तफरी शरीयत और अखलाक की हुदूद में होनी चाहिए। मकसद बच्चों को खुश करना और उनके दिल में ईद की खूबसूरती बिठाना है, न कि गैर ज़रूरी शोर, बेतरतीबी, फजूल खर्ची। बच्चों के साथ तस्वीरें बनाना भी अच्छी यादगार बन सकता है, अलबत्ता इसमें सादगी और एतदाल होना चाहिए। यादों को बाद में देखकर बच्चे खुश होते हैं और ईद उनके जहन में एक रोशन दिन के तौर पर महफूज रहती है। बच्चों को खाने पीने में एतदाल सिखाएं। ईद के दिन मीठे सूया, खीर, केक, समोसे दीगर लजीज खाने बनाए जाते हैं। बच्चों को इन चीज़ों से खुशी मिलती है, मगर बेहतर यह है कि उन्हें एतदाल का सबक भी दिया जाए। बहुत ज़्यादा खाना, बेवक्त खाना, सिर्फ लज्जत के पीछे भागना अच्छी आदत ना। वालिदैन अगर बच्चों को मुनासिब मिकदार में खाना दें और सफाई, दुआ और शुक्र के आदाब सिखाएं तो ये उनकी अच्छी तरबियत होगी। खाने के वक्त बच्चों को दुआ सिखाएं, जैसे खाने से पहले और बाद की दुआ। उन्हें यह भी बताया जा सकता है कि ये नेमतें अल्लाह की तरफ से हैं, इसलिए इन पर शुक्र अदा करना चाहिए। अगर घर में किसी पड़ोसी या रिश्तेदार के लिए भी खाना भेजा जाए तो बच्चे इस अमल से सखावत सीखते हैं। ईद के दिन घर का माहौल नर्म और मोहब्बत भरा रखें। बच्चों के साथ ईद मनाते हुए सबसे अहम चीज़ घर का माहौल है। अगर घर के बड़े खुद खुश, नर्म और शुक्रगुजार हों तो बच्चे भी यही रवैया अपनाते हैं। ईद के दिन घरेलू झगड़े, तल्ख कलामी, सख्ती या बेवजह नाराज़ी से बचना चाहिए। बच्चे बड़ों के रवैये से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर वो देखें कि वालिदैन एक दूसरे से मोहब्बत से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे हैं और बच्चों को वक्त दे रहे हैं तो उनके दिल में अमन और मोहब्बत पैदा होती है। बच्चों को इस दिन ज़्यादा डांटने से भी परहेज करें। अगर कोई छोटी गलती हो जाए तो नरमी से समझाएं। ईद के दिन तरबियत ज़रूर हो मगर सख्ती नहीं। यही दिन तो मोहब्बत दिखाने के लिए होता है। बच्चे बाद में उन लम्हात को याद रखते हैं जब घर के बड़े उनके साथ हंसे बैठे बातें की और उन्हें इज्जत दी। बच्चों के जरिए खैरात और हमदर्दी का जज्बा पैदा करें। ईद के मौके पर बच्चों को खैरात, सदका और खिदमत खुल्क का अमली दर्स देना बहुत मुअस्सिर होता है। मिसाल के तौर पर बच्चों के हाथ से किसी गरीब बच्चे को कपड़े, मिठाई, खिलौना ईदी भिजवाई जाए। उन्हें बताया जाए कि हम जब दूसरों को खुश करते हैं तो अल्लाह ताला हमें इससे ज़्यादा खुशी अता करता है। बच्चे अगर ये देखें कि उनके अपने छोटे तोहफे से कोई और बच्चा खुश हुआ है तो उनके दिल में हकीकी सखावत पैदा होती है। बच्चों को ये भी सिखाया जा सकता है कि ईद सिर्फ लेने का नहीं बल्कि देने का भी दिन है। ये छोटी सी तरबियत उनके मुस्तकबिल में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। ऐसा बच्चा बड़ा होकर भी दूसरों के दर्द को समझता है और मुआशरे में नफ़ा बख्श इंसान बनता है। मोबाइल और स्क्रीन के बजाय हकीकी ताल्लुक को तरजीह दें। आजकल बच्चों की बहुत सी ईदें मोबाइल, वीडियो गेम,
زے اور اسکرین میں گم ہو جاتی ہیں اگرچہ کچھ حد تک تصویریں اور ویڈیوز بنانا ٹھیک ہے لیکن پورا دن اسکرین میں گزار دینا عید کی اصل خوشی کم کر دیتا ہے بچوں کے ساتھ عید مناتے وقت بہتر ہے کہ ان کے لیے حقیقی گفتگو کھیل ملاقات اور خاندانی وقت کو زیادہ اہمیت دی جائے ان سے سوالات کریں ان کی باتیں سنیں ان کی خواہشات پوچھیں اور ان کی معصوم باتوں پر توجہ دیں بچے جب محسوس کرتے ہیں کہ بڑے واقعی انہیں سن رہے ہیں تو ان کا اعتماد بڑھتا ہے یہ عید ان کے لیے ایک یادگار خاندان دوستانہ دن بن جاتی ہے نہ کہ صرف ایک مصروف تصویری دن بچوں کے لیے عید کی خوبصورت یادیں بنائیں ہر بچہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایسی یادیں ہوں جنہیں وہ بڑے ہو کر بھی یاد کرے عید ان خوبصورت یادوں کے بنانے کا بہترین موقع ہے کوئی خاص روایت قائم کی جا سکتی ہے مثلاً ہر عید پر ایک خاندان تصویر ایک خاص دعا ایک چھوٹا سا تحفہ سب بچوں کے لیے ایک ساتھ کھانا اس طرح عید گھر کے لیے ایک مستقل خوشی اور محبت کی روایت بن جاتی ہے بچوں کو عید کے دن ان کی اچھی باتوں پر شاباش بھی دیں انہیں بتائیں کہ وہ اچھے کپڑے میں خوب لگ رہے ہیں انہوں نے دعا اچھے انداز سے پڑھی انہوں نے چھوٹے بہن بھائی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تعریف بچے کے دل کو خوش کرتی ہے اور اسے اچھے کام کی طرف مزید راغب کرتی ہے عید کے بعد بھی خوشی کا اثر باقی رکھیں عید ایک دن کی خوشی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کا اثر بعد کے دنوں میں بھی نظر آنا چاہیے بچوں کو عید کے بعد بھی اچھے اخلاق دعا شکر گزاری اور صفائی کی عادتوں کی طرف متوجہ کریں ان سے کہیں کہ عید کی اصل خوشی تب مکمل ہوتی ہے جب ہم اچھے کام جاری رکھیں بچوں کے لیے عید کے بعد کی زندگی میں بھی محبت نظم اور دینی ذوق باقی رہنا چاہیے اگر عید کے دن پیدا ہونے والی خوشی کو تربیت شفقت اور نیکی کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ ایک ایسا تجربہ بن جاتا ہے جو بچے کی شخصیت کو نکھارتا ہے وہ بچہ عید کو صرف خوشی کا دن نہیں بلکہ ایمان محبت اور خاندان کے رشتوں کا دن سمجھنے لگتا ہے نجا بچوں کے ساتھ عید منانا دراصل ان کے دل میں خوشی محبت شکر اور اسلامی آداب پیدا کرنے کا ایک اہم موقع ہے عید کے دن انہیں پیار توجہ عیدی صاف ستھرے کپڑے اچھا کھانا خاندانی ملاقات اور خیرات کا درس دینا چاہیے بچوں کے ساتھ حسن سلوک نرمی اور مسکراہٹ عید کی اصل روح ہے اگر ہم عید کو بچوں کا بڑیے لیے صرف ایک تفریحی دن کے بجائے ایک تربیتی اور یادگار دن بنائیں تو یہ ان کی زندگی میں مثبت اثرات چھوڑے گا بچوں کی معصوم مسکراہٹ ان کی چمکتی آنکھیں اور ان کی خوشی بھری آوازیں ہی عید کو حقیقت میں عید بناتی ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو ان کے لیے خوبصورت باوقار محبت بھرا اور دینی اقدار سے بھرپور بنائیں یہی بچوں کے ساتھ عید منانے کا بہترین طریقہ ہے بچوں کے ساتھ عید کیسے منائیں عید مسلمانوں کے لیے خوشی محبت شکر گزاری اور باہمی تعلقات کو مضبوط کرنے کا خوبصورت موقع ہے یہ صرف نئے کپڑے پہنے اچھا کھانا کھانے مہمانوں سے ملنے کا دن نہیں بلکہ یہ تربیتی اور روحانی دن بھی ہے خاص طور پر جب گھر میں بچے ہوں تو عید کی خوشی کئی گنا بڑھ جاتی ہے بچے معصوم ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں اس لیے اگر عید کو ان کی نفسیات دلچسپی اور تربیت کو سامنے رکھ کر منایا جائے تو یہ دن ان کی زندگی میں ایک یادگار اور مثبت اثر چھوڑ سکتا ہے بہت سے والدین یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ عید منانا صرف انہیں نئے کپڑے دلانے یا عیدی دینے کا نام ہے حالانکہ اس سے بڑھ کر بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے بچوں کے ساتھ عید منانے کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ عید کو صرف ایک تفریحی دن نہ سمجھیں بلکہ اسے دین محبت خاندان شکر اور خوش اخلاقی سے جوڑ کر دیکھیں اگر بچپن میں عید کی اچھی یادیں بن جائیں تو یہی یادیں ان کی شخصیت میں خوش اخلاقی اپنائیت اور دینی شعور پیدا کرتی ہے عید سے پہلے بچوں کو تیار کرنا بچوں کے ساتھ عید منانے کا آغاز عید کے دن سے نہیں بلکہ اس سے پہلے ہی ہو جاتا ہے والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو عید کے معنی مقصد اور فضیلت کے بارے میں بتائیں انہیں سمجھائیں کہ رمضان کے بعد عید اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور یہ دن شکر ادا کرنے خوش ہونے اور دوسروں کو خوش کرنے کا دن ہے جب بچہ یہ بات سمجھ لیتا ہے تو اس کے لیے عید صرف خوشی نہیں رہتی بلکہ عبادت اور اخلاق کا درس بھی بن جاتی ہے عید سے کچھ دن پہلے بچوں کو ساتھ لے کر تیاری کرنا بھی بہت مفید ہوتا ہے نئے کپڑے جوتے خوشبو ٹوپیاں چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدتے وقت بچے کو شریک کریں اس طرح وہ خود کو اہم محسوس کرتا ہے اور عید کے لیے اس کا جوش بڑھ جاتا ہے البتہ والدین کو چاہیے کہ بچوں میں فضول خرچی کی عادت نہ ڈالاناؤ سکھائیں کہ خوشی سادگی میں بھی ہو سکتی ہے اور ہر چیز کی قیمت سے زیادہ اس کا مقصد اہم ہوتا ہے گھر کی صفائی سجاوٹ اور عید کی تیاری میں بھی بچوں کو شامل کیا جا سکتا ہے اگر بچے چھوٹے ہیں
تو انہیں چھوٹے چھوٹے کام دیں، جیسے میز پر کپڑا لگانا، گلدستہ رکھنا، کمرے میں سجاوٹ کی چیزیں ترتیب دینا۔ اس سے ان میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور وہ عید کو صرف وصول کرنے کا دن نہیں بلکہ شریک ہونے کا دن سمجھ ایتی ہیں۔ عید کی رات کو خاص بنائے۔ عید کی رات بھی بچوں کے لیے خاص بنائی جا سکتی ہے۔ اس رات کو گھر میں خوشگوار ماحول رکھا جائے، تلخ گفتگو، جھگڑا، غیر ضروری سختی سے پرہیز کیا جائے۔ اگر والدین بچوں کے ساتھ نرمی، مسکراہٹ اور محبت کے ساتھ وقت گزاری تو بچے عید کو ہمیشہ اچھے احساسات کے ساتھ یاد رکھتے ہیں۔ عید کی رات بچوں کو جلدی سونے کی ترغیب دیں تاکہ وہ عید کی صبح تازگی کے ساتھ اٹھی۔ سونے سے پہلے انہیں عید کے اہم آداب بتائے جا سکتے ہیں، جیسے نماز، صفائی، اچھے لباس، بڑوں سے ملنا اور خوش دلی سے پیش آنا۔ اگر بچہ چھوٹا ہے تو اسے کہانی کے انداز میں سمجھایا جائے، کیونکہ بچوں کو خشک نصیحت کے بجائے کہانی اور مثال زیادہ اثر کرتی ہے۔ عید کی صبح بچوں کے لیے پرجوش بنائیں۔ عید کی صبح بچوں کے لیے سال کی سب سے خوبصورت صبحوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ اگر اسے خوشی اور نظم کے ساتھ شروع کیا جائے، انہیں نرمی سے جگایا جائے، ان کے لیے پیار بھرا ماحول بنایا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ آج کا دن خاص ہے۔ غسل، صاف کپڑے، خوشبو اور تیاری کے عمل میں بچے کو شامل کرنا چاہیے تاکہ وہ خود کو عید کا حصہ محسوس کرے۔ اگر ممکن ہو تو گھر میں صبح ناشتے کے لیے کوئی پسندیدہ چیز رکھی جائے، مثلاً کھجور، پراٹھا، شیر مال، حلوہ، جو بھی سادہ مگر پسندیدہ ناشتہ ہو۔ بچوں کے لیے معمولی سی پسندیدہ چیز بھی بہت بڑی خوشی بن جاتی ہے۔ عید کے دن ان کی پسند کا خیال رکھنا ان کے دل میں والدین کی محبت کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے بچوں کو ساتھ لے جانا بھی بہت اہم ہے۔ اگر بچہ چھوٹا ہے تو اسے زبردستی نہ لے جایا جائے، لیکن اگر عمر مناسب ہو تو اسے احترام اور محبت کے ساتھ نماز عید میں شامل کیا جائے۔ بچے کو پہلے سے بتائیں کہ مسجد یا عیدگاہ میں خاموشی، صفائی اور نظم کیوں ضروری ہے، سے اس میں اجتماعی شعور پیدا ہوتا ہے۔ عید کے دن خاندان کو ساتھ ملائیں۔ بچوں کے ساتھ عید منانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس دن خاندان کے بڑوں، دادا دادی، نانا نانی، خالہ، ماموں، چچا اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کو اہمیت دی جائے۔ بچے جب اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں تو ان میں اپنائیت، تعلق اور خاندان کے احترام کا جذبہ بڑھتا ہے۔ انہیں سکھائیں کہ سلام کرنا، مصافحہ کرنا، احترام سے بات کرنا اور دعائیں لینا عید کے آداب میں شامل ہے۔ اگر گھر میں مہمان آئیں تو بچوں کو ان سے ملنے کا موقع دیں، انہیں خاموشی سے بیٹھنے اور مہمان کے سامنے خوش اخلاقی دکھانے کی تربیت دی جائے۔ اس سے بچے نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ معاشرتی آداب بھی سیکھتے۔ بعض اوقات بچے صرف اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے، ان کی تعریف کی جائے اور ان کے کسی چھوٹے عمل کو سراہا جائے۔ عید کے دن یہ سب چیزیں بہت آسانی سے دی جا سکتی ہیں۔ عیدی کو تربیت کا ذریعہ بنائیں۔ بچوں کے لیے عیدی عید کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر والدین اس کو محض رقم دینے تک محدود نہ رکھیں۔ عیدی کو تربیت کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بچے کو عیدی دیتے وقت اسے بتائیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اسے سنبھال کر استعمال کرنا چاہیے اور کچھ حصہ ضرورت مندوں کے لیے بھی رکھنا چاہیے۔ اگر بچہ تھوڑا بڑا ہے تو اسے سکھائیں کہ عیدی کا کچھ حصہ بچت میں رکھے، کچھ حصہ کسی خیر کے کام میں دے اور کچھ حصہ اپنی پسند کی چیز پر خرچ کرے۔ اس طرح وہ مالی ذمہ داری اور سخاوت دونوں سیکھتا ہے۔ یہ عادت اگر بچپن میں بن جائے تو مستقبل میں وہ فضول خرچ نہیں بنے گا۔ بعض والدین عیدی دیتے وقت بچوں میں مقابلہ حسد پیدا کر دیتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ ہر بچے کی عمر، سمجھ اور ضرورت کے مطابق عیدی دی جائے تاکہ وہ انصاف اور محبت محسوس کرے۔ کے دن بچوں کے درمیان موازنہ نہیں بلکہ خوشی تقسیم کرنی چاہیے۔ بچوں کے لیے کھیل اور تفریح کا اہتمام۔ عید خوشی کا دن ہے، اس لیے بچوں کے لیے جائز اور مفید تفریح کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ انہیں گھر میں باہر کسی محفوظ جگہ پر کھیلنے کا موقع دیا جائے۔ جولی پارک کی سیر، خاندان کے بچوں کے ساتھ کھیل کوئی سادہ سا انڈور گیم بچوں کے لیے یادگار بن سکتا ہے۔ اگر بچے مسلسل گھروں میں بند رہیں تو ان کی عید کی خوشی کم ہو سکتی ہے۔ البتہ تفریح میں اعتدال ضروری ہے۔ ایسا ماحول نہ بنایا جائے جس میں بے حیائی، شور شرابہ، غیر مناسب سرگرمیاں
ہو بچوں کو سکھائیں کہ خوشی اور وقار ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کر بھی ادب اور تہذیب برقرار رکھی جا سکتی ہے، یہی عید کی اصل خوبصورتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی فیملی آؤٹنگ رکھی جا سکتی ہے، قریبی پارک، رشتہ داروں کے گھر کسی محفوظ جگہ پر جانا بچوں کے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے، مگر ہمیشہ ان کی عمر سے ہے موسم اور حفاظت کا خیال رکھا جائے، بچوں کو دوسروں کی خوشی کا درس دیں، عید کا دن صرف اپنے بچوں کو خوش کرنے کا نہیں بلکہ دوسروں کو بھی خوش کرنے کا دن ہی چوہے کو یہ بات سکھائی جائے کہ جس طرح انہیں عیدی اور تحائف ملتے ہیں اسی طرح وہ بھی دوسروں کو خوشی دے سکتے ہیں، کسی غریب بچے کو کپڑے دینا، کسی مستحق کو عیدی دینا کسی چھوٹے بچے کو چاکلیٹ دینا ان کے دل میں ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ اگر گھر میں صدقہ خیرات کی بات ہو تو بچوں کو عمر کے مطابق اس میں شامل کریں، مثلاً وہ اپنی جیب خرچ میں سے کچھ رقم نکال سکتے ہیں یا گھر سے کوئی اچھی چیز دے سکتے ہیں، اس سے ان میں اثار رحم دلی اور انسان دوستی پیدا ہوتی ہے۔ عید کا اصل پیغام بھی یہی ہے کہ خوشی صرف اپنے لیے نہ ہو بلکہ دوسروں تک بھی پہنچے، اچھی یادیں بنائیں، بچوں کی زندگی میں یادیں بہت اہم ہوتی ہیں، وہ بڑی ہو کر انہی یادوں سے سیکھتے ہیں اور انہیں یاد کرتے ہیں، اس لیے عید کے دن کچھ اچھی تصاویر لینا، فیملی کے ساتھ بیٹھنا، بچوں کی مسکراہٹ کو سراہنا اور ان کے چھوٹے چھوٹے لمحات کو محفوظ کرنا بہت خوبصورت روایت بن سکتی ہے، مگر یہ سب اس حد تک ہو کہ اصل خوشی متاثر نہ ہو۔ والدین چاہیے کہ عید کے دن بچوں سے دل کھول کر بات کریں، ان سے پوچھیں کہ انہیں کیا چیز سب سے زیادہ اچھی لگی، کس چیز پر وہ زیادہ خوش ہوئے اور اگلی عید میں وہ کیا کرنا چاہیں گے۔ یہ گفتگو بچے کو اہمیت کا احساس دیتی ہے اور والدین بچوں کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ والدین کا رویہ سب سے اہم ہے، بچوں کے ساتھ عید منانے میں سب سے اہم چیز والدین کا رویہ ہے۔ اگر والدین خود تھکے ہوئے غصے میں موبائل میں مصروف رہیں تو بچے عید کی اصل خوشی محسوس نہیں کر پاتے، لیکن اگر والدین خود مسکراتے ہوں، بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہوں، ان کی بات سنتے ہوں اور ان کے چھوٹے سوالوں کے جواب دیتے ہوں تو عید کا دن بچوں کے لیے جنت جیسا بن جاتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ عید کے دن بچوں پر غیر ضروری سختی نہ کریں، بعض اوقات بچے شور کرتے ہیں، بھاگتے ہیں یا مہمانوں کے سامنے کچھ زیادہ ہی معصومانہ حرکتیں کرتے ہیں، ان باتوں پر ناراض ہونے کے بجائے تحمل سے کام لیں۔ بچے عید کے دن تھوڑی شرارت ضرور کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے، البتہ انہیں نرمی سے آداب بھی سکھاتے رہیں، دینی تربیت کو خوشی کے ساتھ جوڑیں، عید بچوں کے لیے دینی تربیت کا بہترین موقع ہے۔ اگر والدین اس دن انہیں نماز، دعا، شکر، صفائی، سلام اور اچھے اخلاق کی اہمیت بتائیں تو یہ سبق ان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، لیکن چھوٹیے عد رکھنا چاہیے کہ یہ سب زبردستی خشک انداز میں نہ ہو، بچوں کو دین کے خوبصورت پہلو بتائے جائیں تاکہ وہ اسے بوجھ نہیں بلکہ رحمت سمجھی، مثلاً انہیں بتایا جائے کہ عید کی نماز کیوں پڑھی جاتی ہے، تکبیر کیوں کہی جاتی ہے اور خوشی کے دن اللہ کا شکر کیوں ادا کیا جاتا ہے۔ اس سے بچے دین کو صرف مسجد عبادات تک محدود نہیں سمجھتے بلکہ زندگی کے ہر خوشگوار لمحے میں دین کو محسوس کرتے ہیں۔ عید کے بعد بھی اثر باقی رہے، بہت سے گھروں میں عید صرف ایک دن کی خوشی رہ جاتی ہے اور اگلے دن سب کچھ معمول پر آ جاتا ہے، لیکن اگر بچوں کے ساتھ عید اس خوبصورتی سے منائی جائے کہ اس کے اثرات بعد میں بھی باقی رہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بچوں کو عید کے بعد بھی وہی محبت، نرمی، نظم اور شکرگزاری سکھائی جائے جو عید کے دن محسوس کروائی گئی تھی۔ آن سے کہا جائے کہ خوشی صرف ایک دن کے لیے نہیں بلکہ اچھی عادتوں کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر بچہ عید کے بعد بھی سلام کرتا رہے، بڑوں کا احترام کرے، چیزیں سنبھال کر رکھے اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو سمجھیں کہ عید نے واقعی اس کی تربیت میں حصہ لیا ہے۔ نتیجہ بچوں کے ساتھ عید منانا ایک فن بھی ہے اور ایک ذمہ داری بھی، اس میں محبت، حکمت، نظم، سادگی، خوشی، تربیت اور شکرگزاری سب کچھ شامل ہونا چاہیے۔ عید کے دن بچوں کو صرف تحائف دینا کافی نہیں بلکہ انہیں یہ احساس دلانا بھی ضروری ہے کہ وہ اس گھرانے کا اہم حصہ ہیں، ان کی خوشی قیمتی ہے اور اسلام ہمیں دوسروں کو خوش کرنے کا درس دیتا ہے۔ اگر ہم عید کو بچوں کے لیے پیار، ادب، دین اور خاندان کی یادوں سے بھر دیں تو یہ دن ان کی شخصیت پر دیرپا اثر چھوڑے گا۔ بڑے ہو کر بھی عید کو صرف ایک تہوار نہیں بلکہ ایک روحانی اور خاندانی نعمت سمجھیں گے۔ ایک کامیاب والدین کی پہچان ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی عید دیں جو صرف آنکھوں کو نہیں دل کو بھی روشن کر دے۔ بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا نام ہے، ان کے دل میں محبت بسانے کا نام ہے اور ان کی زندگی میں
ایسے نقوش چھوڑنے کا نام ہے جو ہمیشہ قائم رہیں، اس لیے عید کے دن بچوں کے ساتھ بیٹھیں، انہیں پیار دیں، ان کی خوشی میں شریک ہوں اور اس مبارک دن کو اپنے گھر کا سب سے خوبصورت دن بنا دیں۔ بچوں کے ساتھ عید کیسے منائیں؟ عید مسلمانوں کے لیے خوشی، محبت، شکر گزاری اور باہمی تعلقات کو مضبوط کرنے کا عظیم دن ہے۔ یہ دن صرف نئے کپڑے پہنے، اچھا کھانے یا تحفے لینے کا نام نہیں، بلکہ یہ بچوں کے دلوں میں خوشی، ادب، دین سے وابستگی اور خاندانی محبت پیدا کرنے کا بھی بہترین موقع ہے۔ بچے عید کے دن سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ دن رنگ، رونق، ہنسی، کھیل اور تحفوں کا دن ہوتا ہے۔ اگر والدین اور گھر کے بڑے اس دن کو صرف ظاہری خوشی تک محدود نہ رکھیں بلکہ بچوں کی تربیت، محبت اور اسلامی اقدار کے ساتھ منائیں تو عید ان کے لیے ایک یادگار اور بامقصد دن بن سکتی ہے۔ بچوں کے ساتھ عید منانے کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ انہیں عید کی اصل روح سے روشناس کرایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ عید اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، روزوں، عبادتوں اور صبر کے بعد خوشی کا دن ہے، اور اس دن ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بچے یہ سمجھتے ہیں کہ عید صرف تفریح نہیں بلکہ ایک دینی نعمت ہے تو ان کے دل میں شکر گزاری اور دین کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ عید کی تیاری کئی دن پہلے سے شروع کی جا سکتی ہے۔ بچوں کو بھی اس تیاری میں شامل کریں، ان سے پوچھیں کہ وہ عید کے لیے کون سا لباس پہننا چاہتے ہیں، گھر کی سجاوٹ میں کیسے مدد کرنا چاہتے ہیں، یا مہمانوں کے لیے کیا خاص چیز تیار کی جا سکتی ہے۔ جب بچے تیاری کے عمل میں شامل ہوتے ہیں تو ان میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ اس دن کو زیادہ گہرائی سے محسوس کرتے ہیں۔ عید کے لیے نئے کپڑے، جوتے، خوشبو اور چھوٹی چیزیں بچوں کو بہت خوش کرتی ہیں، لیکن والدین کو چاہیے کہ اس خوشی میں سادگی اور اعتدال کو بھی ملحوظ رکھیں تاکہ بچے فضول خرچی کے عادی نہ ہوں۔ عید کی صبح کا آغاز بچوں کے لیے خاص ہونا چاہیے، انہیں جلدی اٹھنے، غسل کرنے، صاف ستھرے اور خوش لباس بننے کی ترغیب دیں۔ بچوں کو عید کی نماز کے لیے ساتھ لے جانا ایک بہت اچھی عادت ہے۔ اگر بچے بہت چھوٹے ہوں تو انہیں نماز کے آداب نرمی سے سمجھائیں۔ عیدگاہ، مسجد کا ماحول، لوگوں کی صفیں، تکبیرات کی آوازیں اور اجتماعی نماز بچوں کے دل پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ یہ ان کے اندر مذہبی شعور پیدا کرتا ہے اور انہیں اجتماعی عبادت کا مزہ آتا ہے۔ اگر بچے نماز میں مکمل سکون نہ بھی رکھ سکیں تو بھی ان پر سختی نہ کریں، بلکہ محبت اور نرمی سے انہیں ساتھ لگائیں تاکہ عید ان کے لیے خوشی اور عبادت دونوں کا مجموعہ بن جائے۔ نماز کے بعد بچوں کے لیے گھر واپسی کا سفر بھی خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ ان سے باتیں کریں، عید کے مقاصد بتائیں اور راستے میں انہیں چھوٹی دعائیں یاد کرائیں۔ گھر پہنچ کر اگر والدین بچوں کو محبت سے گلے لگائیں، انہیں مبارکباد دیں اور ان کے لیے کچھ خاص الفاظ کہیں تو یہ ان کے دل میں عید کی خوشی کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ بچوں کے لیے والدین کی طرف سے ایک نرم مسکراہٹ، دعا اور توجہ بھی کسی بڑے تحفے سے کم نہیں ہوتی۔ عید کے دن بچوں کو تحفے دینا ایک پرانی اور خوبصورت روایت ہے۔ یہ تحفے بڑے مہنگے ہونے ضروری نہیں بلکہ محبت کے ساتھ دیے گئے چھوٹے تحفے بھی بچوں کے دل میں خوشی بھر دیتے۔ عید دینا بھی اسی خوشی کا حصہ ہے۔ بچے عیدی کو صرف پیسے کے طور پر نہیں بلکہ محبت اور توجہ کی علامت کے طور پر محسوس کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ عیدی دیتے وقت انہیں اس کا درست استعمال بھی سکھایا جائے، مثلا کچھ رقم بچانے، کچھ ضرورت مند بچوں کو دینے اور کچھ اپنی پسند کی چیز خریدنے کے لیے رکھنے کی ترغیب دی جائے۔ اس سے بچوں میں بچت، سخاوت اور منصوبہ بندی کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ عید کے دن گھر کا ماحول بھی بچوں کے لیے پرمسرت ہونا چاہیے۔ گھر میں صفائی، آرائش اور خوشبو کا اہتمام کریں۔ ہلکی سی سجاوٹ، رنگ برنگی لائٹس، غبارے یا عید کارڈز بچوں کو بہت بھاتے ہیں۔ اگر گھر میں بچے چھوٹے ہیں تو ان کے ساتھ مل کر سادہ سی ڈیکوریشن کی جا سکتی ہے۔ وہ کاغذ پر عید مبارک لکھ سکتے ہیں، دیواروں پر رنگین کارڈز لگا سکتے ہیں یا میز پر پھول سجا سکتے ہیں۔ اس عمل سے بچے نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ تخلیقی صلاحیت بھی سیکھتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ عید مناتے وقت کھانوں کا خاص خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ بچوں کو پسند آنے والے کھانے، میٹھے پکوان اور ہلکی پھلکے اسنیکس تیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں بھی اعتدال ضروری ہے۔ بہت زیادہ کھانے صرف لذت کے لیے سب کچھ مہیا کرنے کے بجائے بچوں کو شکر گزاری اور کھانے کے آداب سکھانے چاہیے۔ انہیں بتایا جائے کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں ضرور پڑھیں۔ اس طرح بچوں کے اندر دینی شعور کے ساتھ ساتھ آداب بھی پیدا ہوتے ہیں۔ عید کے دن رشتہ داروں اور عزیزوں سے ملنا بھی بچوں کے لیے بڑی تعلیم ہے۔
جب بچے دیکھتے ہیں کہ بڑے افراد ایک دوسرے سے محبت، سلام معانقہ اور خیرسگالی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو وہ بھی یہی سیکھتے ہیں۔ بچوں کو ساتھ لے کر نانا نانی، دادا دادی، خالہ پھوپھی اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کے پاس جانا انہیں خاندان کی اہمیت سمجھاتا ہے۔ اس سے ان کے دل میں رشتوں کی محبت، ادب اور تعلقات کی قدر پیدا ہوتی ہے۔ اگر کہیں جانا ممکن نہ ہو تو فون کال، ویڈیو کال یا عید کارڈ کے ذریعے بھی بچوں کو رشتہ داروں سے جوڑا جا سکتا ہے۔ بچوں کے لیے عید کا ایک اہم پہلو کھیل اور تفریح بھی ہے۔ عید خوشی کا دن ہے، اس لیے بچوں کو کچھ وقت کھیلنے، ہنسنے اور آزادی سے لطف اندوز ہونے کا موقع ضرور دیں۔ پارک جانا، گھر میں فیملی گیمز کھیلنا، باغ میں سیر کرنا اور بچوں کے ساتھ کوئی دلچسپ سرگرمی کرنا عید کو ان کے لیے ناقابل فراموش بنا دیتا ہے۔ تاہم اس بات کا خیال رکھیں کہ کھیل میں بے ادبی، شور شرابہ، بدتمیزی یا جھگڑا نہ ہو۔ بچوں کو سکھائیں کہ خوشی کے ساتھ ادب بھی ضروری ہے۔ عید کے دن بچوں کی تربیت کا ایک خوبصورت طریقہ قصے اور بات چیت ہے۔ والدین عید کے موقع پر بچوں کو نبی کریم کی عید منانے کی سنتوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں، مثال کے طور پر صفائی، خوشبو، مسکراہٹ، صلہ رحمی، خیرات اور نماز۔ عید کے آداب، جب یہ باتیں نرم انداز میں سنائی جاتی ہیں تو بچے انہیں بوجھ نہیں بلکہ دلچسپ دینی معلومات سمجھتے ہیں۔ اب بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے عید پر کیا سیکھا، کس سے ملے، کس کے لیے دعا کی اور انہیں کون سی چیز سب سے زیادہ اچھی لگی۔ اس سے ان کی سوچنے اور اظہار کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ عید پر صدقہ اور خیرات کا خیال رکھنا بھی بچوں کو ضرور سکھانا چاہیے۔ اگر گھر میں کچھ غریب بچے، ہمسائے یا ضرورت مند خاندان ہوں تو بچوں کے ساتھ مل کر انہیں عید کی خوشی میں شامل کریں۔ بچوں کو کسی غریب بچے کے لیے کپڑا، کھلونا، مٹھائی یا عیدی دینے کا موقع دیں۔ اس عمل سے ان کے دل میں ہمدردی، سخاوت اور انسان دوستی پیدا ہوتی ہے۔ بچے یہ سیکھتے ہیں کہ خوشی صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں بھی ہے۔ درس ان کی شخصیت کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے۔ عید کے دن تصویریں اور یادیں محفوظ کرنا بھی اچھا خیال ہے۔ چوہے کی عید کے لباس میں تصاویر، خاندان کے ساتھ گروپ فوٹو اور ان کی مسکراتی ہوئی تصویریں بعد میں ایک خوبصورت یادگار بن جاتی ہیں۔ البتہ اس میں بھی اعتدال ضروری ہے کہ تصویروں کا شوق اصل ملاقات اور محبت پر غالب نہ آ جائے۔ اصل مقصد یادیں محفوظ کرنا ہے، نمائش نہیں۔ اگر تصاویر کے ساتھ مختصر نوٹ بھی لکھے جائیں، مثلاً پہلی عید نماز، دادا کے گھر عید ہوا، عیدی ملنے کی خوشی، تو یہ یادیں اور بھی قیمتی بن جاتی ہیں۔ بچوں کے ساتھ عید مناتے وقت ان کے جذبات کا خیال رکھنا بہت اہم ہے۔ بعض بچے بہت شرمیلے ہوتے ہیں، بعض زیادہ پرجوش اور بعض ذرا ضدی بھی ہو سکتے۔ والدین کو چاہیے کہ ہر بچے کے مزاج کے مطابق اسے وقت دیں۔ اگر کسی بچے کو زیادہ توجہ چاہیے تو اسے محبت سے سنیں۔ اگر کوئی بچہ شور سے گھبراتا ہے تو اسے سکون دیں، اور اگر کوئی بچہ کسی بات پر ناراض ہو جائے تو اسے ڈانٹنے کے بجائے پیار سے سمجھائیں۔ عید کے دن جھڑکیاں، ملامت، سختی بچوں کے دل میں تلخی پیدا کر سکتی ہے، اس لیے نرمی سب سے بہترین رویہ ہے۔ عید کے موقع پر بچوں کو چھوٹی ذمہ داریاں دینا بھی مفید ہے، مثلاً کوئی بچہ مہمانوں کو پانی پیش کرے، کوئی سلام کرے، کوئی تحفے ترتیب دے، کوئی عیدی لفافے بانٹے یا کوئی دسترخوان پر چیزیں رکھے۔ اس سے بچے خود کو اہم محسوس کرتے ہیں اور گھر کے کاموں میں حصہ لینے لگتے ہیں۔ یہ عادت ان میں خدمت، تعاون اور اعتماد پیدا کرتی ہے۔ اس طرح عید صرف ایک جشن نہیں رہتی بلکہ تربیت کا عملی موقع بن جاتی ہے۔ ایک اور خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ عید کے مقاصد پر مختصر نشست کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ ہمیں عید پر خوش اس لیے ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں عبادت کی توفیق دی، ہم نے رمضان کسی نیک عمل کے بعد ایک نئی شروعات پائی اور اب ہمیں اپنی نیکیوں کو زندگی بھر جاری رکھنا ہے۔ اگر بچے یہ سمجھ لیں کہ عید کے بعد بھی نماز، سچائی، ادب، والدین کی خدمت اور اچھے اخلاق جاری رکھنے ہیں تو ان کی دینی تربیت مضبوط ہوتی ہے۔ والدین کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ عید کے دن بچوں کی خواہشات کو سمجھیں مگر ہر چیز فوری طور پر پوری کرنے کی عادت نہ ڈالیں۔ بعض اوقات بچے ایک ہی دن میں بہت سی چیزیں مانگتے ہیں، اگر ہر خواہش بلا سوچے پوری کی جائے تو وہ ناشکرا پن اور ضد سیکھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ پیار سے انہیں سمجھایا جائے کہ ہم سب کچھ ایک ساتھ نہیں لے سکتے مگر اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہیں۔ اس طرح بچے قناعت اور شکر کے مزاج کو سمجھنے لگتے ہیں۔ عید کے بعد بھی بچوں کے ساتھ اس خوبصورت ماحول کو کچھ دیر برقرار رکھیں۔
اگلے دن اشام کو بھی ان سے عید کے بارے میں بات کریں، انہیں عید کی اچھی باتیں یاد دلائیں، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو نرمی سے اصلاح کریں۔ اس سے عید کی تربیتی تاثیر لمبے عرصے تک باقی رہتی ہی۔ بعض گھرانوں میں عید کا جوش صرف ایک دن ہوتا ہے، مگر بچوں کے لیے اگر یہ تجربہ محبت، ادب، دعا، تحفے، رشتہ داری اور شکر گزاری کے ساتھ جڑ جائے تو وہ اسے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ آخر میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ بچوں کے ساتھ عید منانا ایک فن بھی ہے اور ذمہ داری بھی۔ یہ صرف رنگین کپڑوں، مٹھائیوں اور عیدی تک محدود نہیں، بلکہ محبت، تربیت، سادگی، شکر گزاری اور دین سے وابستگی کا حسین امتزاج ہے۔ اگر ہم بچوں کے لیے عید کو خوشی کے ساتھ ساتھ آداب، سند، رشتہ داری اور خدمت کا دن بنا دیں تو ہم ان کی زندگی میں ایک روشن یاد چھوڑ سکتے ہیں۔ ایسے بچے بڑے ہو کر نہ صرف خود عید کی قدر کریں گے بلکہ دوسروں کے بچوں کے لیے بھی خوشی بانٹنے والے بنیں گے۔ یہی عید کی اصل خوبصورتی ہے اور یہی ایک کامیاب گھرانے کی پہچان ہے۔ چوہے کے ساتھ عید مناتے وقت یاد رکھیں کہ سب سے قیمتی تحفہ آپ کی توجہ، محبت اور وقت ہے۔ کپڑے، کھلونے اور کھانے اپنی جگہ، مگر ایک مسکراہٹ، ایک دعا، ایک نرمی سے بولا گیا لفظ اور ایک ساتھ گزارا گیا لمحہ بچے کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتا ہے۔ عید کو بچوں کے لیے ایسا بنائیں کہ وہ اسے صرف ایک تہوار نہیں بلکہ محبت، ایمان اور خاندانی رشتوں کی خوبصورت یاد کے طور پر یاد رکھیں۔